خبر مقدم ہو، مبتدا مؤخر ہو، تو وہ کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے. اب مانا کریں کہ اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیا؟ بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وہ بادشاہ ہے، خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے. مالک ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے. جب وہ مالک ہے تو تصرف اسی کا چلے گا، آرڈر اسی کا چلے گا، ایک ایک ذرے پر. ایسا مالک ہے وہ. مالک اللہ کو مانے، تصرف کسی اور کا قائم کر دیں، اللہ کی توہین ہے، یہ اس کی بادشاہت کی توہین. مالک تو اللہ ہے، مگر فلاں بھی روزی دے دیتا ہے، فلاں بھی شفا دے دیتا ہے، فلاں بھی بچہ دے دیتا ہے. تصرف تقسیم ہو رہا ہے. یہ کیسی ملکیت؟ جو مالک ہے اسی کا آرڈر، اسی کا امر، اسی کا تصرف کائنات پر چلتا ہے. دنیا کے بادشاہ حالانکہ مخلوق ہیں، کو برداشت کرتا ہے کہ ہماری جو مملکت ہے اس میں غیر کا آرڈر چلے. وہ تو پاکستان جیسے گندی قیادت والے ملک، اقتدار کسی کا، حکم امریکہ کا، پالیسی امریکہ کی، یورپ کی. لیکن بادشاہ اگر صاحب غیرت ہے، اپنی عزت کا اس کو پورا پاس ہے، وہ برداشت کرے گا کہ ایک ناخن کے بقدر کسی غیر کا آرڈر میری رعیت میں چلے. تو اللہ خالق بھی مالک بھی، اور تم نے تصرف تقسیم کر رکھا ہے. فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں کو جاؤ شفا ملے گی، فلاں کے پاس جاؤ اولاد ملے گی. کس قدر اللہ تعالیٰ کی توہین اور اس کے اس صفت کا انکار. اسی کے لیے، صرف اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. اور بادشاہت میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اس کا امر شرعی اسی کا چلاؤ. جو لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، مالک وہ ہے، حکم اس کا، امر اس کا. حکم فلاں پیر صاحب کا، فلاں شخصیت کا، فلاں امام کا، برادری کا، باپ دادا کا. کس طرح تم نے اس ملک کو مانا؟ اس کے لیے بادشاہت، تصرف اسی کا ہے، قانون اسی کا، نظام اسی کا. وہ امر قدری و کونی ہو یا امر شرعی ہو، اللہ کا ہے. اور جو لوگ اس کو پہچان لیں یقیناً وہ کامیاب، اللہ کے مقربین میں سے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات. امور امر کی جمع، ترجع کا معنی لوٹایا جانا، واپس کیا جانا. اس کا معنی یہ کہ تمہارے معاملے اللہ کے سپرد ہوں گے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. کسی وقت کسی جہان میں تم اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں سکتے. پیدا ہوتے ہو اس کی امر سے، زندگی کو گزارو گے اس کے امر سے، کھانا پینا چلنا پھرنا اس کے امر سے، مرو گے اس کے امر سے. یہ مت سمجھو کہ مر کے جان چھوٹ جائے گی. قبر میں جاؤ گے اسی کا امر چلے گا. کل قیامت قائم ہوگی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم بھی، تمہارے امور، تمہارے معاملات، شب و روز کے سارے اعمال، اور پھر وہ تمہیں بدلہ دے گا جزا اور سزا کی صورت میں. نیکی ہے تو نیک بدلہ ملے گا، برائی ہے تو برا بدلہ ملے گا. تو کسی لمحے تو اللہ تعالیٰ سے پیچھے نہیں رہ سکتے، جان نہیں چھوٹ سکتی. دنیا ہو، قبر ہو، آخرت ہو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تمہارا نگران ہے وہ، تمہارے اعمال
کا بدلہ دے گا.